بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں پاکستان کے بارے میں کیا تاثر ہے، پاکستان کو لوگ کس طرح کس نظر سے دیکھتے ہیں، پاکستانی وہاں پر اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں جب تبصرے ہوتے ہیں یا پاکستان کے بارے میں اچھی کچھ باتیں ہوتی ہیں تو ان کو کس طرح محسوس ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم نے کچھ بیرون ملک پاکستانیوں کو یہاں دعوت دی۔ ہمارے ساتھ اس وقت انجینئر عمران سید علی ہیں، اس وقت ابوظہبی میں آج کل وہ خدمات انجام دے رہے ہیں ریفائنری میں۔ عمران صاحب خوش آمدید۔ را ٹی وی دراصل بیرون ملک پاکستانیوں سے ایک انٹریکشن کرتا ہے تاکہ لوگوں تک، پاکستانیوں میں بھی اور دوسرے ملکوں کے لوگوں میں بھی یہ بات پتہ چلے، لوگوں تک پہنچے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا میں کیا تاثرات ہیں، پاکستانی کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ وہاں ہیں ابوظہبی میں گزشتہ 3-4 سال سے، تو وہاں آپ کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں، پاکستانیوں کی عزت وغیرہ کے حوالے سے مختلف ادوار آئے ہیں، تو آپ نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے تاثرات ہوں گے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ جو میرے تجربات یا مشاہدات رہے ہیں بیرون ملک کے سلسلے میں وہ میں آپ سے شیئر کر سکوں۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کس کے حوالے سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور ظاہر ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی پوری ڈیولپمنٹ میں پاکستانی کمیونٹی کا ایک، اس کے انجینئرز کا، اس کے ڈاکٹرز کا اور دیگر شعبہ جات کے لوگ تھے، ان کا بڑا حصہ رہا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات کے جو بانی شیخ زاید بن سلطان ال نہیان، ان کے بھی پاکستان سے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی ظاہر اس میں کچھ نشیب و فراز تو آتے رہے ہیں، جی، اسی طرح سے چیزیں رہی ہیں۔ ابوظہبی میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور سوشلی وہ ان کے پاس آلدو کہ کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم میسر نہیں ہے، لیکن مختلف جو فکر کے، مختلف خیال کے لوگ آپس میں ملتے بھی رہتے ہیں۔ اندازاً کتنے ہوں گے پاکستانی؟ اندازاً جہاں تک میرا اندازہ ہے 10 لاکھ کے قریب وہاں پہ امارات میں 10 سے 12 لاکھ کے قریب پاکستانی۔ مختلف جگہوں پر تو بعض جگہ ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، پاکستان ایسوسیشن دبئی ہے جہاں باقاعدہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تو آپ ابوظہبی میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے؟ ابوظہبی اس معاملے میں تھوڑا سا بدقسمت واقع ہوا ہے کہ وہاں پر ابوظہبی پاکستان سینٹر موجود تھا وہاں پہ، لیکن وہ پاکستان کی روایتی سیاست کا شکار ہو گیا، آپس میں کچھ لوگوں کے اختلافات، اور وہ کچھ ایسی بدمزگیاں پیدا ہوئیں کہ اس کے بعد حکومت ابوظہبی نے اس کو زبردستی بند کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ وہاں پر اور ادارے موجود ہیں یا اور گروپس موجود ہیں، اس طرح وہاں پر ایک اسلامک کلچرل سینٹر کا ایک پورا نظام ہے جو بنیادی طور پہ وہ مسلمانوں، جو بیرون ملک مسلمان کمیونٹیز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے، اور برصغیر سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں 4 حلقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک اردو حلقہ ہے، ایک ہندی حلقہ ہے، ایک ملیالم اور ایک بنگلہ دیش۔ تو اردو حلقہ بنیادی طور پر پاکستانیوں پہ مشتمل ہے، اور وہی تقریباً جو اسلامک کلچر سینٹر کو چلانے والے۔ یہ بنایا کس نے؟ ابوظہبی کی حکومت نے بنایا یا پاکستانیوں نے؟ یہ ابوظہبی کی حکومت سے ایک اپرووڈ ایک ادارہ ہے، اور ان کے رجسٹرڈ ادارہ ہے۔ یعنی اب کمیونٹی اب اسی کے بینر تلے ساری سرگرمیاں کرتی ہے؟ بہت ساری سرگرمیاں اس میں ثقافتی اور اسلامی سرگرمیاں بنیادی طور پر ہوتی ہیں، جو ادارے کے طور پر ابوظہبی میں صرف یہ واحد ادارہ ہے جہاں پر پاکستانیوں کی کچھ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ باقی لوگ کچھ افراد کرتے ہیں، انفرادی طور پر لوگ اپنی گیدرنگز کرتے ہیں، کوئی عید ملن کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یا کوئی اس طرح اسکولز جو ہیں پاکستانی اسکولز ہیں وہ اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ شعراء کا وہاں پر اچھا خاصا ایک گروپ ہے جو سالانہ مشاعرے مختلف مواقع پر، ابوظہبی کا نیشنل ڈے ہوتا ہے اس پر، یہ جامع پاکستان کے قریب کسی دنوں میں کوئی اس طرح کی کوئی تقریب۔ آپ کو بھی شاعری سے شغف ہے؟ سننے کی کیونکہ نہیں، سننے اور سخن فہمی کے حوالے سے پوچھ یوں رہا ہوں کہ بیرون ملک فرصت بہت ہوتی ہے، تو جب ایک زمانے میں ہم بھی گئے تھے جدہ، تو ہمارے ایک سینئر صحافی تھے، انہوں نے کہا یہاں تو جو پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے سے شاعر نکلتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس فرصت ہے وہ لڑکتا پڑکتا چلا جاؤں گا، پہاڑی سے پتھر اٹھا لاؤں گا، شعر ہو گیا، تو ایسے تو نہیں ہے؟ ایسے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ فرصت بھی ہے، اور لیکن اچھے شعراء بھی ہیں، لکھنے کی فرصت بھی ہے اور سنانے کی فرصت بھی ہے،
تو ظاہر ہے کہ وہ سامعین آپ ڈھونڈ رہے کے ہوتے سننے ہیں. والوں کا حوصلہ ہونا چاہیے. آپ جیسے لوگ مل جائیں تو لڑکتے پھڑکتے مل جاتے ہیں ان کو تو اس طرح سننے والے مطلب یہ کہ کچھ اچھے شعراء بھی مل جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. اچھے شعراء بھی مل جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خلیجی جب کوئی مشاعرہ ہوتا ہے تو لوگ یہاں پر آتے ہیں, رہتے ہیں, کچھ ان کی سیر و تفریح ہو جاتی ہے, تو پاکستان کے شعراء بھی یہاں پہ آنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. تو جس سال یہ جہاں جو شعراء کی جو انجمن ہے یا جو گروپ ہے یا گروہ ہے, ان کے پاس کچھ فنڈ اچھے کلیکٹ ہو جاتے ہیں, اسپانسرشپ مل جاتی ہے, تو اچھا مشاعرہ ہو جاتا ہے. ورنہ نسبتاً 2-4 یعنی یہ سوشل ایکٹیویٹیز کا ادارہ ہے اسلامک سینٹر کے بینر تلے. یہاں یہ ادارہ ہے. شعراء کا تو میں ایک الگ بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ ہے جو لوگ اپنے طور پر کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو خود سے زیادہ وہ قریب ہیں, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایکٹیویٹی جو صرف پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن دنیا بھر میں جو مسلم اسکالرز ہیں وہ مختلف جگہوں پہ دورے کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح یوسف ایسٹس صاحب ہیں یا ذاکر نائک ہیں. تو یہ امارات میں یا اس طرح کے علاقوں میں آتے ہیں, تو ان کے لوگ پروگرام ارینج کرتے ہیں. اور اگر وہ پروگرام کے آرگنائزر پاکستانی ہیں تو اس میں سامعین کی بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہوتی ہے. اور اگر پروگرام کے آرگنائزر کسی اور ملک سے وابستہ ہیں, یعنی اگر اردو کے اندر یا انگریزی کے اندر ہوگا تو زیادہ تر پاکستانی اور ہندوستانی مسلمان ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایکٹیویٹی بھی سال میں 1-2 مرتبہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی شخصیت وہاں آ جاتی ہے, تو وہ بھی ایک ایکٹیویٹی وہاں پر ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ابھی عمران سید علی تھے, ہمیں جوائن کیا ہے دمام سے امجد بیگ صاحب نے. امجد بیگ صاحب کافی عرصے سے پاکستان سے باہر ہیں اور سعودی عرب کی ایک کمپنی صالح عبدالعزیز ابا حسین کے ساتھ مختلف ادوار میں وابستہ رہے ہیں. آج کل بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں. امجد صاحب ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, آپ انڈسٹریل کیمیکل میں ڈیل کرتے کرتے اب پتہ چلا کہ آپ فوڈ ڈویژن کے ہیڈ ہو گئے, تو یہ پڑھو فارسی بیچو تیل ایک دم سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ جی ہاں, ایسا ہے کہ یہ کمپنی کا ٹرسٹ ہے میری ذات پہ کہ انہوں نے مجھے ایک نئی فیلڈ میں ٹرائی کیا, اور الحمدللہ جو ان کی توقعات تھیں میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کے اوپر پورا اتروں. تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. اس میں 2 خصوصیات, ایک تو پاکستان کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ پاکستانی کو کوئی غیر ملکی. ہم بات کر رہے تھے جی کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے بارے میں کیا تاثر ہے, پاکستانی کس طرح رہتے ہیں. تو ابھی عمران صاحب سے بھی بات ہوئی, ابو ظہبی میں کس طرح کلچرل سینٹر ہے, کس طرح لوگ جمع ہوتے ہیں. دمام کے بارے میں بھی کچھ آپ بتائیں گے کہ پاکستانی کس طرح ملتے ہیں, کیا پاکستان کے بارے میں عربوں میں اور دوسرے ملکوں کے لوگوں میں کیا تاثر ہے؟ دیکھیں, سعودی عرب جو ہے وہ اگر آپ گلف میں شمار کریں تو سعودی عرب کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے ادر دین GCC کنٹریز. اور اس میں ظاہر ہے کہ سعودی عرب کا اپنا ایک ماحول ہے اور اس میں ان کے قوانین ہیں, جی جی, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس وقت اگر ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں تو جو GCC کی جو مختلف جو دوسری کنٹریز ہیں ان کے اندر قوانین کافی حد تک فلیکسیبل ہیں. سعودی عرب میں ابھی گریجولی وہ چینجز آ رہی ہیں اور اس میں شاید تھوڑا ابھی اور ٹائم لگے گا. لائک GCC کنٹریز میں ادر دین سعودی عربیہ اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ تمام کنٹریز میں لیڈیز ڈرائیونگ الاؤڈ ہے, ویئر ایز سعودی عرب میں ابھی اس پہ کافی ایشو چل رہا ہے. اور امید یہ ہے کہ شاید آنے والے وقت میں شاید 6 مہینے اور سال کے اندر یہ لیڈیز ڈرائیونگ الاؤ کر دیں. کافی ہینڈی کیپ رہتا ہے وہاں پہ اس لحاظ سے کہ لیڈیز ڈرائیونگ کیونکہ نہیں کر سکتی تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں مردوں پہ, اور کیونکہ مرد جو ہیں ان کے کافی بزی رہتے ہیں کیونکہ موسٹ آف دی پیپل آر ڈوئنگ جابس, سیلری پیڈ امپلائیز ہوتے ہیں وہ, تو ان کی اپنے ظاہر ہے کہ جو بھی ان کی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے, تو اس کو وہ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم. یہ پھر پاکستانیوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پھر ڈرائیو کریں گے؟ ڈیفینیٹلی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اسٹارٹ یہیں سے کریں گے کہ پہلے فارنرز کو الاؤ کریں گے کہ وہ جو ہے لیڈیز ڈرائیونگ کریں, اور اس کے ریزلٹس کو پھر دیکھتے ہوئے شاید وہ پھر فردر آگے جو ان کے لوکل نیشنلز ہیں شاید ان کو بھی وہ الاؤ کریں. پاکستانیوں کے بارے میں کیا لوگوں کے خیالات, تاثرات مختلف ادوار میں بدلتے رہے ہیں, اس لیے ہر 2-3-4 سال بعد بات ہوتی ہے. اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے. سعودی عرب از آلسو ون آف دوز کنٹریز کہ جہاں پہ ایک امپریشن یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جو ان کے اپنے لوکل ان کی جو پاپولیشن ہے
ان کو زیادہ مواقع میسر ہوں اپنی اکانومی میں، وہ اپنا رول پلے کریں. اس لحاظ سے اب وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی پریشر ڈیولپ ہو رہے ہیں حکومتوں پہ، اور خاص طور پہ کیونکہ وہاں پہ کنگڈم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دس از کنگڈم آف سعودی عربیہ، تو وہاں پہ ایک پریشر یہ ڈیولپ ہو رہا ہے ینگ جنریشن کی طرف سے کہ جی ان کو جو ہے ریسورسز زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کیے جائیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان میں یہ ہے کہ کوئی تقریباً 30% جو ہے وہ سعودی امپلائیز ہونے چاہیے، اور اگر 30% سعودی امپلائیز نہیں ہیں تو وہ پھر فورن امپلائمنٹ کے لیے جو ہے وہ ویزا ایشو نہیں اس کو بھی کرتے. کوئی جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا کہ یہ ٹریڈ کا آدمی سعودیوں میں موجود نہیں ہے، تب وہ لیتے ہیں. جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی ینگ جنریشن کافی ایجوکیشن میں آ چکی ہے اور کافی وہ لوگ پڑھ لکھ کے جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں، تو اس میں کافی حد تک لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو دوز کائنڈ آف پیپل آر بیسکلی برڈن ہیں ان پرائیویٹ کمپنیز پہ کہ جو آ کے کام نہیں کرنا چاہتے، صرف سیلریز لینا چاہتے ہیں. تو مکسچر ہے لوگوں کا، لیکن اب بہرحال وہاں پہ کافی لوکل جو ان کی ینگ جنریشن ہے اس کے اندر پڑھائی کا رجحان بھی کافی میرا بہتر سوال ہوا یہ ہے. تھا کہ پاکستانیوں کے ساتھ ان کے رویے کیسے ہیں، عام سعودیوں کے جو دوسرے ممالک کے عرب ممالک کے لوگ ہیں. پاکستان کے حوالے سے پہلے ایک زمانہ تھا ایٹمی دھماکہ ہوا تو پاکستانی کا نام سن کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، گلے لگاتے تھے. پھر کسی وقت پاکستان کا نام بدنام ہوا تو لوگ ذرا دور رکھنے دیکھیں لگے. اس وقت مکس قسم کے لوگ ہیں، جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ذرا تھوڑا سا ریلیجس قسم کے لوگ ہیں وہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں، اور جو ذرا تھوڑے سے لبرل ہو گئے ہیں، جن کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ اور یورپ کی ذرا تھوڑا سا کچھ زیادہ انفلوئنس بڑھ گیا ہے، یا ان کی وہ ان سے زیادہ انسپائر ہیں، تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ہماری حکومتوں کا ہاتھ ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پر ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. پھر میں ایک چیز عرض کروں گا کہ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز میڈیا کا رول ہے. میڈیا کا رول اس وقت بہت ہی عجیب و غریب ہے پاکستان میں. میڈیا کی آزادی کے نام پہ وہ اس طرح سے مقصد اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک کی دنیا بھر میں بدنامی زیادہ ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ملک کا کچھ نام بہتر ہو. جی، ہر قسم کی چھوٹے سے چھوٹے علاقے کی خبر کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خبر سن کے ہم جیسے لوگوں کو بہت افسوس ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہیں. یعنی وہاں بیٹھے ہوئے اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی ریموٹ ایریا میں کسی خاتون کو برہنہ کر کے گھمایا گیا، مارا پیٹا گیا، منہ کالا کر دیا گیا، بے عزت اس کیا وقت گیا، دل یہ چاہتا ہے کہ مقصد ہم ڈوب کے مر جائیں. مطلب ساری دنیا اب سن رہی ہے کہ پاکستان میں بس یہی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں آپ سے مقصد یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت دل یہ کرتا ہے کہ ہم لوگ ڈوب کے مر جائیں. اور ظاہر ہے کہ پھر ہمیں، کیونکہ وہاں پر ملٹی کلچرل لوگ ہیں، انڈیا کے بھی لوگ ہیں اور دوسری کنٹریز کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کے سامنے پھر بیٹھ کے بات کرنا اور ان سے نظریں ملا کے بات کرنا ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو میڈیا کو میں یہ نہیں کہتا کہ میڈیا جو ہے ذمہ دار میڈیا ہونا چاہیے. مطلب ذمہ داری کا کم از کم، اگر آپ، میں اس کو کمپیریزن کروں گا انڈیا سے، کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ اس حد تک نہیں جاتا کہ جہاں پر انڈیا کے لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنے کوئی بھی خبر. وہ ایک لمٹ میں رہ کے جو ہے اپنی خبروں کا جو ہے پرچار کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ہیں جو ہے وہ بالکل نام تک بعض اوقات نہیں لیتے اس کا، جب تک کہ کوئی چیز کافی چیزیں اگر چہرے اچھا اب دکھاتے ہیں ہم تو وہ ایک اس پر آتے ہیں جو دونوں طرف ہے. آپ سے پہلے کر لیتا ہوں کیونکہ آپ فوڈ ڈویژن میں آ گئے ہیں، امپورٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں. جی جی عمران سے یہ بھی بات کرنی ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں بیرون ملک پاکستانی کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں کنٹریبیوشن کرنے کے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ممالک میں بہت زیادہ لوگ جو پاکستانی جو موجود ہیں وہ جابس کر رہے ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں. اس میں مکس قسم کے لوگوں کی اپروچ ہے. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹس انہوں نے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک ہوپ ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. میری بھی یہ ہوپ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں پاکستان کے حالات بہتر ہی ہوں گے، کیونکہ اب بہتر ہی ہو سکتے ہیں، اس سے ورس نہیں ہو سکتے. یہ میری اپنی ایک
میری دعا بھی ہے اور میری یہ بہت ایک لاکھوں ہوپ بھی کروڑوں ہے، پاکستانیوں کی دعائیں ہیں. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ لاکھ، حالانکہ بہت سارے دشمن ہیں پاکستان کے، ان کی ساری کوششوں کے باوجود اس ملک کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہوئی ہے ان سارے حالات کے باوجود. جی بالکل. تو میں یہ ہوپ کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی اب، اور اللہ نے چاہا تو پاکستان کا نام دنیا میں بہتری کی تو یہ طرف کہ ہی وہ جائے گا. تنخواہ دار لوگ ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ میں آپ کنٹریبیوٹ سے عرض کرتے یہ ہیں، کر رہا تھا کہ اپنے جو اکاؤنٹس کھولے ہوئے جہاں ہیں. تک کنٹریبیوشن کی بات ہے تو یہ سب سے بڑی جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کا جو رول رہا ہے ماضی میں اب تک، اس کی وجہ سے لوگ بڑے کنفیوژن کا شکار رہے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کی اگر رائے جاننا چاہیں گے تو اگر آج میں یہ کہتا ہوں، حالانکہ میں سعودی عرب میں جاب کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اور کچھ نہیں، 2 چیزوں پہ اگر کنٹرول ہو جائے، ایک کرپشن اور ایک لا اینڈ آرڈر، آئی ووڈ لو ٹو سرو پاکستان. یہ بہت سارے اور پاکستانیوں کی بھی یقیناً ایسے خواہش بہت سارے ہوگی. پاکستانی ہیں جو کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ ہم دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی اور ملک میں رہ رہے ہیں، ہم ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن کی حیثیت سے رہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے وہ حقوق نہیں ہوتے جو ہمارے اپنے ملک میں ہمارے حقوق ہیں. ہم پتہ نہیں کیا کچھ سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی ایک دوسرے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری تو کوشش اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں اور بہتر طریقے سے رہیں. لیکن یہاں پہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت سارے لوگوں کو مجبور کر دیتی ہیں، جس میں آج کل جو میری نالج میں ہے اور ظاہر ہے کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہاں پہ انرجی کا جو کرائسس ہے اس وقت وہ اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ یہاں سے بہت سارے بزنس مین اپنا بزنس موو کر کے بالکل دے آر شفٹنگ ٹو ملیشیا اور بنگلہ دیش اور اینی ادر کنٹری. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ یہاں سے بزنس مین سارے موو کر جائیں، اور پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. لیکن لوگ چاہتے ہیں کرنا، ان کے پاس سرمایہ لوگ بھی کرنا ہے، وہ چاہتے ہیں، اکاؤنٹس بھی یہاں بالکل کھولتے کرنا ہیں، چاہتے ہیں، سب کچھ امید بھی کرنا رکھتے چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی بری خبر یا کوئی ایسی چیزیں جس میں کہ حکومت کی کرپشن اور یہ ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں، اور ہم ظاہر ہے کہ میڈیا کو، ہمارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے، ہم یا تو اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں یا ہم گھر پہ آ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ٹی وی میں بھی موسٹ آف دی ٹائم ہم صرف وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پاکستان کی خبریں ہوتی ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے چینلز ہیں جہاں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم پاکستان کے بارے میں جب بھی ہم خبریں دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ایک چھوٹی سی خبر ہوتی ہے نا کہ یہ پاکستان نے کہیں پہ کوئی میچ جیت لیا، تو بھی دیوانوں کی طرح سے خوشی منائی جاتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی بری خبر ہم سن لیتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. تو پاکستانی جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ درد، وہ احساس پورا رکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایون ضرورت پڑے تو لوگ شاید جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ ہے ہمارے حکمران. اور میں تو مقصد یہ چاہوں گا کہ عوام سے میں مقصد یہ ایک اپیل کرنا چاہوں گا، کیونکہ عوام بھی اب آپ اندازہ کر رہے ہوں گے تھوڑا بہت، آپ کو بھی صورتحال ظاہر آپ سب کی نظروں میں ہے کہ یہاں کی 2 بڑی پارٹیز نے جو ملک کا حال کیا ہے اب تک. جی. تو اب عوام بھی میرا خیال ہے کہ ایک تبدیلی چاہ رہے ہیں، چاہے وہ کیسی بھی تبدیلی ہو، لیکن لوگوں کو ایک ہوپ ہے کہ شاید کوئی تبدیلی آ جائے. اور ہم بھی اسی ہوپ میں بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی تبدیلی آ جائے اور ملک کے لیے کچھ اچھا ہو جائے. عمران، آپ ابوظہبی میں ہیں، وہاں آپ نے محسوس کیا کہ پاکستانی وہاں سے کس طرح پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی ہنڈی کے بجائے بینکوں کے ذریعے بھیجیں، پیسے بھیج رہے ہوں، پاکستان کو کہیں ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے پیسے دیتے ہوں. کچھ ایسا ہے جیسے آپ آئل سیکٹر سے وابستہ ہیں، تو کچھ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا؟ اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد وہ ہے جو بیچلرز اوورسیز میں رہتے ہیں، تو ان کی فیملیز یہاں پر ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو یہاں فنڈ ٹرانسفر تو کرنا ہی ہے. اور وہ سب سے بڑا جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے وہ یہی ریمیٹنس ہے. اس کے علاوہ جو آئل سیکٹر میں اس وقت خاص طور پہ یو اے ای میں اور قطر میں خاصی گروتھ ہے، اور اس میں پروجیکٹس بھی لگ رہے ہیں. تو مختلف کمپنیز ہیں جو یہاں پر کام کر بھی رہی ہیں اور چھوٹے اور بڑے مختلف کانٹریکٹ بھی ایکوائر کر رہی ہیں. اور کچھ کمپنیز ہیں جو آئل فیلڈ میں ان کی بڑی اچھی ایک ریپوٹیشن ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کمپٹیٹرس آف انڈیا اور ادر کوریا اس کے مقابلے میں، کیونکہ لیبر
کی اسکل جو ہیں پاکستانی لیبر کی اسکلس ایک ریناؤنڈ ہے اور ان کی کاسٹ بھی ظاہر ہے کہ کمپٹیٹیو ہوتی ہے، تو وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے اپنے طور پہ دیکھا ہے کہ وہاں جو پاکستانی اسپیشلی جو ویسٹ سے گلف میں موو ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے ان پاکستانیوں کی کہ جو اپنے بچوں کو وہاں براٹ اپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ اچھی پراسپیکٹ کے چکر میں وہ اس وقت وہ گلف میں، سعودی عرب میں بھی اور یو اے ای میں خاص طور پر، اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں مختلف فلنتھروپک ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یا خود انہوں نے اپنے کچھ ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی ہیں میڈیکل سائٹ پہ بھی، ایجوکیشن سائٹ پہ بھی، اور یہ اس میں کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ وہ کنٹریبیوشن وہاں سے بھی جمع کرتے ہیں اور کچھ یہاں پر سرو کرنے کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں صرف شاید زیادہ ضرورت ہو اس بات کی کہ انڈیویجول جب کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا امپیکٹ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہو تو یعنی اس کے لیے ایک سینٹرل کنٹرول یا ایک سینٹرلی کوئی گائیڈنس چاہیے ہو حکومت کی طرف سے، اور جس پر لوگ اعتماد بھی کریں۔ وہ حکومت کا نام آتے ہی پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم خود ہی کچھ کرتے ہیں، تو پھر لوگ یعنی اگر حکومتوں کی طرف سے اعتماد ملے تو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، تو یہ واقعی یہ مٹی پھر سونا ہی اگلے گی۔ ہاں انشاءاللہ۔ اور دوسرا ایک بڑی جو تبدیلی اس وقت جو بلکہ ابوظہبی میں تو اس کا خاصا چرچا ہے اس بات کا کہ اگلے الیکشن میں شاید اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ۔ جی میں اسی طرف آنے والا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ چرچا ہے، ہم نے تو یہاں خبر سنی، پڑھی اور چھاپی ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا گیا۔ آپ کو اطلاع ہے اس کی کہ ووٹ کا حق مل گیا ہے؟ ہاں یہ اطلاع ہے، ظاہر ہے اسی کے بعد یہ کوئی کارڈ، کوئی ایسی چیز، کوئی رجسٹریشن کہیں؟ رجسٹریشن تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جس کے پاس نائکاپ ہوگا وہ ووٹ کاسٹ کر سکے گا۔ نائکاپ کیا چیز ہے؟ یہ جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، نیشنل آئی ڈی اوورسیز کارڈ جو اوورسیز پاکستانی، اچھا وہ جو ایسے نیشنل آئی ڈی کارڈ فار اوورسیز این آر آئیز ہوتے ہیں انڈین کے، نان ریزیڈنٹ انڈینز، ان کا ایک کارڈ ہوتا ہے این آر آئی، اسی طرح نان ریزیڈنٹ پاکستانی کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی، وہی اسی طرح جو پاکستانی۔ میں اس پر تو آخر میں آنا چاہ رہا تھا، لیکن اب جو بات ہو گئی ہے، آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چیز اتھینٹک ہے کہ اگر آپ فلاں جگہ سے یہ کارڈ کلیکٹ کر لیں تو آپ ووٹ ڈال سکیں گے؟ کارڈ تو میرے پاس ظاہر ہے کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو اس وقت ہی بن گیا تھا، لیکن ایز فار ایز ایمبیسی تو پاکستان ایمبیسی کی طرف سے ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ملی۔ ہاں لیکن ہم نے یہ ضرور سنا تھا کہ شاید اس بار پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں جو ہیں ان کو ووٹنگ کی اجازت ہوگی۔ اب اس کا ایکچولی کیا پروسیس ہوگا، دس آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح سے اس کو ارینج کریں گے، کس طرح سے کیا ہمیں ایمبیسی میں جا کے ووٹ ڈالنا ہوگا، یا وہ وہاں پہ کچھ اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجیں گے جو بھیجیں گے، کیا کریں گے وہ ہمیں پتہ نہیں، یا آن لائن اگر کوئی ووٹنگ ہوگی تو اس کا مجھے آن کچھ لائن بھی ہو سکتی ہے، اور ایک جو بیلٹ پہلے پوسٹل بیلٹس ہوتے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پوسٹل بیلٹ کا سسٹم پہلے بھی تھا، لیکن اس میں سب سے میجر ایشو اس کی موڈیلٹی کیا ہے۔ ایک ماڈل جو ہے ابھی کیونکہ ریسنٹلی ایجپٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں اوورسیز ایجپشین نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور اچھی بڑی تعداد میں کاسٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ جو ہاں جو وننگ پارٹی، امریکنز بھی کرتے ہیں، برٹشرز بھی کرتے ہیں، وہ تو برٹشرز اور امریکن اتنے ڈومیننٹلی وہاں پہ نہیں ہوتے۔ عرب نیشنلز میں دیکھیں، عرب اوریجن کے، تو سب سے ڈومیننٹ جو ہے وہ ایجپشینز ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ڈومیننٹلی انہوں نے وہاں پر اخوان المسلمون کو ووٹ کاسٹ کیا، حالانکہ اخوان المسلمون کی خاص طور پہ یو اے ای میں گورنمنٹ لیول پہ وہ اتنی ہم آہنگی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اور پاکستان میں بھی یہ اس طرح کے، میں یو اے ای کا بتا رہا ہوں کہ تقریباً 10-12 لاکھ وہاں پہ لوگ ہیں، تو کم سے کم 3-4 لاکھ ووٹ تو بنیں گے، اور اگر پورے اوورسیز وہ تو سب کے سب بالغ ہوں گے تو میرا خیال ہے، یا کچھ فیملیز کے ساتھ بچے فیملیز کے ہوں گے نا، تو اس طرح سعودی عربیہ اور جو اس طرح کے ان جگہوں پر فیملیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اندازہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کوانٹٹی آف ووٹس ہوگی کہ جب پورے الیکشن کا رزلٹ کمپلیکشن بھی چینج کر سکتی ہے، کیونکہ 20-25 تو لاکھ تو اس کے ساتھ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ابھی تک موڈیلٹیز نہیں پتہ کس طریقے سے ووٹ ڈالا جائے گا، دوسرا ایک اور خطرہ ہے کہ جب ووٹ آ رہا ہے تو ووٹ کے ساتھ سیاسی رنگ بھی آتا ہے۔ مسلم لیگ نون، قاف، جیم، جے یو آئی، جے یو پی، ہری، نیلی، پربور، فلاں گروپ اور ایک اور گروپ، تو پھر گروپ در گروپ پہلے ہی ابھی آپ نے بتایا کہ تھوڑی سی اختلاف کی وجہ سے پاکستان سینٹر بند ہو گیا، تو یہ چیزیں وہاں نہ شروع ہو جائیں سر پھوڑنے والے۔ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ باہر جو پاکستانیز ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ، میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ ڈپینڈنٹ ہیں میڈیا پہ،
اور میڈیا کے ذریعے ہی ان کو پاکستان کی تمام انفارمیشن مل رہی ہوتی ہیں، اور جتنی بھی یہاں پہ سیاسی پارٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہیں. موسٹلی ٹاک شوز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں کافی سیاستدان آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پبلک کو کچھ حد تک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے اور کون کیا آگے کر سکتا ہے ملک کے لیے. یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو ٹیسٹڈ ہیں، کچھ ٹیسٹڈ ابھی تک نہیں ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس چیز کو تو کم از کم جانتے ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور بس صرف اس میں جو ہے ایک جو موڈس آپرنڈی ہے اس کا کہ یہ کس طرح سے اس کو کریں گے، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ مقصد فیئر اینڈ فری کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بےایمانی نہ ہو سکے اور بہت ہی صحیح طریقے سے انسان جو ووٹ اپنا کاسٹ کر رہا ہے ایگزیکٹلی اس کا ہی رزلٹ جس کو رائے دے رہا ہے وہیں پہنچے، جس کو رائے دے رہا ہے یا جس کو وہ سلیکٹ کر رہا ہے وہی وہاں پہ اس کو جو ہے کاؤنٹ کیا جائے. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ حکومت یا ایمبیسیز اس کو کیسے مانیٹر کریں گی اور کس طرح سے اس کو. پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے اس طرح کی عمران صاحب آپ کے خیال میں کوئی ہو سکتی ہے کہ پہلے سے اس پر اویئرنیس پیدا کریں، کمیونٹی ان سے رابطہ کرے کہ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کیا کریں گے. پتہ چلا اچانک ایک چیز آئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہر آدمی تو انگریزی اور عربی اخبار نہیں پڑھتا، ہر ایک کے پاس اطلاع پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے. بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فلاں دن پولنگ ہمیں فلاں جگہ پولنگ اسٹیشن پہ. اس میں جو کنسرن جو میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ وہ اس میں وہ اپروچ بھی کر رہے ہیں کہ ایمبیسی سے پوچھیں، لیکن ایمبیسیز جو ہماری جن کا رول یہ رہتا ہے کہ وہ جو ریگولر چیزیں جو ڈسکرائب چیزیں اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی ان کی ایبلٹی نہیں ہوتی. تو وہ ایک چیز جو ابھی جس کا پروسیجر اور جو بھی ہے وہ ابھی ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے، تو اس میں بہت زیادہ اس میں ہوپ نہیں نظر آتی، مطلب اب یہ شاید نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو پولیٹیکل یہاں پر فورسز ہیں ظاہر ہے ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ ایک 20-25 پوٹینشیل ووٹرز کا ایک سیگمنٹ ہے اور اس کو وہ مس یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے جو کاؤنٹر جو فورسز ہوں گی وہ پریشرائز بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کے اوورسیز پاکستانی کے جو منسٹر ہیں اگر وہ کسی ایک پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی پارٹی کے فیور میں چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ ایک اس میں بفر رکھیں گے کہ یہاں سے پورا لاس ہوا تو وہاں سے پورا کر دیا جائے. اور میرا خیال لیکن وہ تو شاید الیکشن تو ہوں گے اب نگراں حکومت کے انڈر، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ صورت اس سے پہلے بھی کچھ اس میں جو پارٹیز ہیں آن گراؤنڈ بہرحال یہ پاکستان ان کو ان کا ہماری طرف سے پاکستانیوں کے لیے تو ایک مبارکباد کہ ان کو کم از کم ووٹ کا حق ملا. اب سے کوئی عرصہ 17-18 سال پہلے ہم نے اردو نیوز جدہ میں ایک لکھا تھا کہ پاکستان میں قیدیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی میں کروڑوں اربوں روپے بھیجنے والوں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں، ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. تو یہ بہرحال بڑے طویل عرصے کے بعد یہ حق ملا، اس پر مبارکباد. آپ اکیلے ہیں ابو ظہبی میں یا فیملی ساتھ ہیں؟ میں فیملی کے ساتھ ہوں. فیملی کے ساتھ ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کب کب یاد آتا ہے؟ پاکستان ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے جو ایونٹس ہیں 14 اگست ہے خاص طور پہ جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بچے جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنے گھروں پہ جھنڈے ونڈے لگا دیں. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں بھی جو نیشنل ڈے ہوتا ہے بڑا ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، تو جب وہ مناتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، اور ہم اس میں ایسے کر سکتے ہیں بچے ہمارے اسکول بیج لا کے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کہیں نظر آئے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پارٹیسپیٹ. منع نہیں کرتے پاکستان کا جھنڈا لگا کے اسکول میں آگے؟ چھوٹا جھنڈا لگا کے جا سکتے ہیں. اچھا اسکول بھی پاکستانیوں کے ہیں اس لیے شاید نہیں پاکستانیوں کے نہ بھی ہوں تو آپ ایسے نیشنل پرائڈ کے طور پہ مواقع پر یاد آتے ہیں اور اس کو آپ لوگ شریک بھی ہوتے ہیں. امجد صاحب آپ فیملی کے ساتھ ہیں؟ میں فیملی کے ساتھ ہوں. میں یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو کہ کافی پاکستانیز یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. میں جب یہاں سے شفٹ ہوا تھا تو کچھ عرصے بعد میری فیملی سعودی عرب آ گئی تھی اور میں نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن بھی وہاں کرا لیا تھا. میری جو بڑی والی بیٹی ہے وہ میٹرک کر کے وہاں آئی تھی اور اس کو میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن دلایا. وہ میڈیکل پڑھنا چاہ رہی تھی اور یہاں ایسا ہے کہ وہاں پہ پاکستانی اسکول جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. تو مجھے کچھ دن بعد یہ پتہ چلا کہ اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ سے وہاں پہ اگر رہتے ہوئے اگر انٹر کرتی ہے تو یہاں پہ اس کو میڈیکل میں سندھ میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا. یہ ہمارے پاکستان کا کچھ عجیب و غریب نظام ہے کہ ایک ہی ملک ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ مسائل ہیں.
تو مجھے پھر مجبوراً اس کو ایمرجنسی میں واپس پاکستان بھیجنا پڑا. وہ اپنی دادی کے پاس رہ رہی ہے, ہم سے دور ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, فیملی کے 2 نہیں بلکہ 3 حصے بھی ہو جاتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب اس وقت جو ہے میری باقی فیملی تو میرے ساتھ سعودی عرب میں ہے. میری ایک بڑی والی بیٹی کیونکہ وہ میڈیکل کرنا چاہتی ہے, ڈاکٹر بننا چاہتی ہے, تو وہ سیکریفائس یہ کر رہی ہے کہ اب وہ یہاں پہ رہتے ہوئے ابھی اس نے انٹر کا ایگزام دیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ وہ آگے اس کو میڈیکل میں بہت ہی قابل توجہ بات ہے. پاکستان کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی, اور جو لوگ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے سیاست بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل. جہاں تک پاکستان کے کب یاد آنے والی بات ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کب یاد نہیں آتا. یہ جو لوگ پاکستان وہاں پہ رہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو سوتے جاگتے ہر وقت پاکستان کی یاد آتی ہے, اور کوئی ایسا شاید وقت نہیں گزرتا کہ جب پاکستان یاد نہیں آتا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو لوگ اوورسیز رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت رہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ خوشی میں نہیں رہتے. بالکل صحیح. تو اسی طرح سے ہماری ایون بچوں کو بھی, ابھی آج کل بچے میرے ساتھ یہاں چھٹیوں پر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ کافی اچھا وقت گزارا, اور ایسی بہت ساری یادیں ہیں جو کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ ہر وقت وہی ڈسکشن میں رہیں گی. تو پاکستان تو ہر وقت یاد آتا ہے, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا. بالکل کب یاد نہیں آتا, اور بالکل کب یاد نہیں آتا. اچھا, ابھی گفتگو شروع کرتے وقت مجھے لگ رہا تھا کہ بہت چھوٹی سی 2-3 جملوں کے اندر بات ختم ہو جائے گی, لیکن اب لگ رہا ہے کہ ہم اس کو سمیٹ نہیں پائیں گے, ہمارا وقت ختم ہونے لگا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ کسی اور موقع پر اور پاکستانیوں سے جو مختلف عید وغیرہ کے موقع پر آتے ہیں ہم بات کریں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ ابھی عمران سید علی اور امجد بیگ صاحب مشرق وسطیٰ میں ہیں, اور بہت ہی انہوں نے ایسی دلوں کو چھو جانے والی باتیں بتائی ہیں, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی اب بھی امید رکھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے, پاکستان بہتری کی طرف جائے گا, شاید اس لیے کہ اس سے زیادہ خراب حالات نہیں ہو سکتے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف لوڈ شیڈنگ نہیں, پاکستان میں صرف دہشت گردی نہیں, پاکستان میں صرف بدامنی نہیں, کرپشن نہیں, پاکستان میں ایدھی بھی ہیں, پاکستان میں نعمت اللہ خان بھی ہیں. پاکستان میں اگر سیلاب آتا ہے تو لوگ گھروں سے سامان لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں, لوگ اپنی عید نہیں مناتے, ان کے ساتھ جا کے عید مناتے ہیں. تو پاکستان میں بہت کچھ ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.